یا اہل الکتاب، اے وہ جو الکتاب کے اہل ہو، الکتاب کے آسمان و زمین، اے وہ جن کو آسمان و زمین کی ذمہ داری دی گئی تھی، جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہو۔ اہل کتاب نہ عیسائی نہ یہودی، ان سے الکتاب لے لی گئی تھی واپس، الکتاب کی ذمہ داری آج سے 14 صدیہ قبل تمہیں دی تھی، یہ ذمہ داری تم لوگوں نے اٹھائی تھی۔ قد جاءکم رسولنا، قد تم اپنی تحقیق کر لو، گھوڑے دوڑا لو، تمہارے سامنے یہی آئے گا۔ کیا آئے گا؟ آ گیا تم میں، تم ہی سے، رسولنا ہمارا بھیجا ہوا، تمہارے رب کا بھیجا ہمارا رسول آ گیا۔ یبین لکم، کیا کر رہا ہے؟ کھول کھول کر واضح کر رہا ہے تم کو، تمہاری حقیقت تمہارے چیک کر رہا ہے، علی فاتح من رسولی، جو کچھ بھی تم نے ہمارے رسول سے افترا کیا ہوا تھا، جو بھی رسول سے منسوب کیا ہوا تھا، بکواس، محمد نے یہ کہا، محمد نے وہ کہا، محمد نے اسے صلاۃ کہا، محمد نے اسے حج کہا، محمد نے اسے زکات کہا، محمد نے اسے دجال کہا، محمد نے اسے دعوت کہا، محمد نے کہا میں آخری نبی آخری رسول ہوں، جو کچھ بھی تم ہمارے رسول سے یعنی جو تم نے گاڑ کر اس سے منسوب کیا ہوا تھا، وہ سب کا سب کھول کھول کے رکھ دیا تمہارے اوپر، تمہاری حقیقت چیک کر کے رکھ دی گئی۔ اور مزید کیا کھول دیا؟ کیا جو تمہارا ہمارے رسول سے منسوب کر رہے تھے، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یہ تم کہہ رہے ہو کہ نہیں کوئی بھی، کسی نے بھی نہیں آنا، نہ بشیروں میں سے کسی بشیر نے آنا ہے، نہ نذیروں میں سے کسی نذیر نے آنا ہے، یعنی نہ ہی جو رسول میں رسول آتا ہے اس نے آنا ہے، اور نہ ہی جو متنبع کرنے والا تھا جس کی موجودگی میں عذاب دیا تھا اس نے آنا ہے۔ اب کسی نے نہیں آنا، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، یعنی کہ محمد آخری تھا، محمد کے بھائی کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تم ہمارے رسول سے افطرا کر رہے تھے، رسول سے یہ بکواس منسوب کر رہے تھے کہ محمد نے کہا تھا کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں میرے بعد۔ فقد پس قد، تمہیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، جو سنائی اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، لو اب اس وقت کچھ سنائی دے رہا ہے، کچھ دکھائی دے رہا ہے یا نہیں؟ یہ جو سنائی دے رہا ہے اور جو دکھائی دے رہا ہے، تحقیق کرو یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے جو تمہیں سنائی دے رہا ہے؟ کس کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ یہ کون ہے جو تمہیں بھی دکھائی دے رہا ہے؟ قد، جب تم تحقیق کرو گے، سمجھو گے، تو تمہارے سامنے وہی آئے گا جو طے شدہ ہے، جو حق ہے، جس کے علاوہ کچھ اور سامنے آ ہی نہیں سکتا۔ وہ کیا ہے؟ جاکم بشیر و نذیر، آ گیا تم میں، تم ہی سے بشیر اور نذیر، یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اب رد کر کے دکھاؤ، اب آؤ میدان میں۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تک تم محمد سے یہ افطرا کیوں کر رہے تھے، کیوں جھوٹ منسوب کر رہے تھے کہ محمد نے کہا تھا کوئی بشیر نہیں آئے گا، کوئی نذیر نہیں آئے گا، یعنی دروازہ بند، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ کیوں کہہ رہے تھے؟ اس وجہ سے کہہ رہے تھے کیونکہ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہے ہر اس شے پر جو کچھ بھی اس نے قدر میں کیا ہوا ہے۔ تو اللہ نے رسولوں کو بھیجنا قدر میں کیا۔ کب؟ رسول تب بھیجا جاتا ہے جب نہ صرف ضلال مبین ہوتی ہیں بلکہ اس وقت کوئی حق کا طلبگار ہو۔ جی، رسول کب بھیجا جاتا ہے؟ جب گمراہیاں تو ضلال مبین ہوتی ہیں، اس وقت رسول بھیج کیا جاتا ہے، اور اس دوران بھی اس وقت جب اس دوران کوئی حق کا طلبگار ہو، اے میرے رب مجھے حق چاہیے، اس وقت رسول آتا ہے۔ تو جب تک وہ وقت نہیں آئے گا، یعنی جب تک رسول کی بعثت کا جو وقت قدر میں کیا ہے وہ نہیں آئے گا، جب تک رسول کا بیس کیا جانا، رسول کا بھیجا جانا جو قدر میں ہے وہ آئے گا نہیں، وہ وقت نہیں آئے گا، تو تب تک اگر کوئی بھی اٹھ کر دعویٰ کرتا ہے میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو وہ رسول ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ تو ظاہری بات ہے جو بھی یہ کہے میں رسول ہوں، تو وہ ظاہری بات ہے اس کو ہم ذلیل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جی ظاہری بات ہے وہ یہ کہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، جو میرا نمائندہ نہیں ہے، جو میرا بھیجا ہوا نہیں ہے، وہ میری یعنی کہ وہ میرا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ کامیاب ہو جائے، یہ تو میں عاجز آ گیا، میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دوں گا۔ اور یہ وجہ ہے جس نے بھی یعنی جب رسول کا بھیجنا بھی قدر میں نہیں، اس وقت کوئی دعویٰ کرتا ہے، کذاب آتا ہے، تو وہ تمہارے ہاتھوں ذلیل ہو گیا۔ کیا تمہارے ہاتھوں ذلیل ہو گیا تو تم پھولے نہیں سما رہے، تمہارے حوصلے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اب جب
رسول کا بھیجا جانا قدر میں ہے، جو وقت آ چکا، تو تم ابھی بھی وہی کہہ رہے ہو کوئی بشیر نے کوئی کیوں؟ تمہارے وہ حوصلے جو بلند ہوئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے قذاب جو آتے رہے، جی اس سے پہلے جو آتے رہے وہ اللہ نے قدر میں نہیں کیا تھا، وہ ایسا ہی آ گئے تھے، وہ قذاب تھے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو جو قذاب ہیں ان کے اوپر اللہ ہوگا. جیسے کہتے ہیں نا بھائی جا تو فلاں کام کر، میرے اوپر تیرے اوپر میں ہوں، میرا ہاتھ ہے تیرے اوپر. جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بھائی جو قذاب آتے رہے کیا ان پر اللہ ہوگا؟ اللہ کا سایہ ہوگا ان پر؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. تو لہذا وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. اللہ کس کے اوپر ہے؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہے اوپر ہر اس شے کے جو اس نے قدر میں کر دیا. قذاب کے بارے میں قدر میں کیا کیا؟ قذاب کے بارے میں طے کر دیا کہ وہ ذلیل ہی ہوگا، اس کے ہم شارک کاٹیں گے، ذلیل کریں گے. شارک کا کاٹیں گے مطلب یہ قتل نہیں، اس کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ قذاب کے بارے میں یہ قدر میں کیا، تو اللہ تو اس کے اوپر ہے جو اللہ نے قدر میں کیا، یعنی جو اللہ نے قدر میں کیا ہے اللہ اس کے اوپر ہے، وہ ہو کر رہے گا، اس کو ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. اگر کوئی قذاب آتا ہے اس کا ذلیل ہونا اللہ نے قدر میں کر دیا، اب اللہ اس کو ذلیل کروا کے رہے گا. ٹھیک ہے نا جی. اور جو رسول جو واقعتاً رسول ہے، جب اس کا آنا اللہ نے قدر میں کر دیا، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس کے اوپر کون ہے؟ کون ہے اس کے اوپر؟ اللہ. کیوں؟ واللہ علی کل شیء قدیر. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو جب تک رسول کا آنا قدر میں نہیں تھا تب تک اگر کوئی آ کر کہتا ہے میں رسول ہوں تو وہ تو قذاب ہے، اس کے لیے قدر میں کیا جا چکا ذلت، وہ ذلیل ہوگا، ہو کر رہے گا. اور جب رسول کا بیس کیا جانا، رسول کا بھیجنا قدر میں کیا جا چکا، تب رسول آتا ہے اور اسے کوئی ذلیل کر پائے یہ ہو نہیں سکتا. کیوں؟ اس کے اوپر اللہ ہے. تو اب آؤ میدان میں احمد عیسیٰ کو جیسے مرزا قادیانی یا دوسرے تیسرے کو کرتے رہے ذلیل، احمد عیسیٰ کو ذلیل کر کے دکھاؤ. آؤ غلط ثابت کر کے دکھاؤ. آؤ احمد عیسیٰ کے مقابلے پر ذرا بہت تم ان کی کتابوں، مرزا غلام احمد جو ہے اس کی کتابوں اور باقی چیزیں ان کی کتابوں سے جو ہے وہ بہت رد کرتے ہو، بہت کچھ نکالتے ہو. یہ آؤ ذرا یہ دیکھو، یہ نظر آ رہی نا، یہ 7 کلو، تو اس کا ذرا رد کرو. جی کر پائے گے؟ نہیں کر پاؤ گے.